السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو عزیزو، نئے سال کی آمد ہے۔ نئے سال کے تعلق سے ایک دو بات ذہن میں ہیں۔ ساتھیوں نے عرض کیا کہ کچھ رہنمائی ہو جائے، تو یاد رکھیں میرے دوستو، کوئی بھی برائی ہوتی ہے سب سے پہلے وہ برائی بڑوں میں آتی ہے، بڑوں کو دیکھ کر چھوٹوں میں آتی ہے۔ اسی طرح برائی سب سے پہلے شہروں کے اندر آتی ہے، پھر شہروں سے متاثر ہو کر گاؤں اور دیہات تک جاتی ہے۔ اور مسلمانوں میں کوئی بھی برائی کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے لبرل قسم کے مسلمان اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور لبرل قسم کے مسلمانوں کو دیکھ کر عام مسلمان طبقہ آہستہ آہستہ اس برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بیچارے لبرل قسم کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ دین کو دنیا سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، دنیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، دین کو اس کے مقابلے کم اہمیت دیتے ہیں، اور دین کو ایک طرح سے بوجھ سمجھتے ہیں، دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، دینداروں کو حقیر فقیر سمجھتے ہیں۔ اس طرح کا ان کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی برائی دنیا کے اندر شروع ہوتی ہے سب سے پہلے اس طبقے کے اندر آتی ہے، اور یہ جو طبقہ ہے لبرل قسم کے مسلمان، ان کی زندگی کا ایک مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے زندگی سے لطف اندوز ہونا، انجوائے کرنا۔ اچھی بات ہے، انجوائے کرنا چاہیے، لیکن انجوائے ہو ذرا شریعت کے دائرے میں رہ کر، اسلام کے دائرے میں رہ کر۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی موقع انجوائے کرنے کا، خوشیاں منانے کا، اچھلنے کودنے کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ کبھی سالگرہ کے نام پر، کبھی برتھ ڈے کے نام پر، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر، اور نیو ایئر آتا ہے، کبھی نیو ایئر کے نام پر اچھلنا کودنا، خوشیاں منانا، دعوتیں کرنا، سیر و تفریح کرنا، اور دوستوں کو مبارکباد دینا، یہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مقصد بنا رکھا ہے کہ بس انجوائے کرو، کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، کوئی بھی بہانہ ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں، اگر آپ مسلمان ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، قبر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، غیر مسلم اپنی زندگی میں آزاد ہے، کیونکہ وہ تو اللہ رسول کو مانتے نہیں، ان کی مرضی ہے، وہ جو چاہیں کریں، جیسے چاہے انجوائے کریں، خوشیاں منائیں، عیاشیاں کریں۔ لیکن بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، تو پھر سنیں آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نیا سال آتا تھا، لیکن کبھی آپ نے نیو ایئر کے نام پر نہ کوئی حکم دیا، نہ کوئی خاص عمل کر کے دکھایا، نہ نئے سال پر وہ جشن منایا جو آج کی نیو جنریشن ایک جشن مناتی ہے۔ صحابہ کی زندگی بھی ایسے ہی سادگی کے ساتھ گزر گئی۔ صحابہ نے بھی، حالانکہ ان سے بڑا عاشق کوئی تھا ہی نہیں، صحابہ نے بھی کبھی نیو ایئر نہیں منایا۔ پھر تابعین نے، تبع تابعین نے، سلف صالحین نے، بزرگان دین نے، کہیں سے کہیں تک آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی نے کوئی جشن منایا ہو نئے سال کے نام پر، یا کوئی خاص رسم یا کوئی خاص عمل نئے سال پر انہوں نے شروع کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ خالص غیر اسلامی ایک رسم ہے، غیر اسلامی یہود و نصارہ کی ایجاد کردہ ایک رسم ہے، جس کا دین سے، اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور غیروں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان کی نقالی اختیار کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، ان کی مشابہت اختیار کرے گا، سن لو، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قیامت کے دن وہ میری صف میں نہیں، انہی کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اتنی سخت وعید اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی۔ اور پھر سوچیں میرے دوستو، نیو ایئر پر اگر ہم خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی لاجک، کوئی منطق،
سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی لاجک ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. بھائی ایسی کون سی اس کے اندر چیز ہے، ایسی کون سی لاجک ہے، کون سی ایسی منطق ہے کہ ہاں ہمیں سال کے بدلنے پر ذرا تھرکنا چاہیے، اچھلنا کودنا چاہیے، مٹھائیاں تقسیم کرنی چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے. کوئی لاجک ہماری سمجھ میں نہیں آتی. نیو ایئر پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے مثال کے طور پر 20 سال کا تھا، اب میں 21 سال کا ہو گیا، اس لیے میں خوشی منا رہا ہوں، اس لیے میں خوشی منا رہا ہوں، تو بھائی یہ تو کوئی خوشی کی چیز نہیں، یہ تو کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ ایک سال کے زیادہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کی عمر کا ایک سال بڑھ گیا ہے، بلکہ تو غم کی چیز ہے. سال کے بدلنے سے عمر بڑھتی نہیں ہے، بلکہ سال کے بدلنے سے عمر گھٹتی ہے. ہر سال آپ کی زندگی کا ایک سال بڑھتا نہیں ہے. اگر بڑھا کرتا ہم بھی خوشی مناتے، اس سے اچھی بات کیا تھی کہ بھائی ماشاءاللہ ہماری عمر بڑھتی جا رہی، خوشی کا مقام ہے. لیکن سال کے بدلنے سے عمر بڑھتی نہیں ہے بلکہ عمر گھٹتی ہے. مثال کے طور پر اللہ نے آپ کی تقدیر میں 63 سال لکھے تھے، ایک سال گزر گیا تو آپ 62 کے رہ گئے، اور ایک سال گزر گیا تو آپ 61 کے رہ گئے، اور ایک سال گزر گیا تو آپ 60 کے رہ گئے. تو سال کے بدلنے سے عمر بڑھ نہیں رہی ہے، عمر تو گھٹ رہی ہے. اور عمر کا گھٹنا یہ خوشی کی بات نہیں تو غم کی بات ہے. اس لیے ہم سال کے بدلنے پر خوش نہیں ہوتے اور خوشیاں نہیں مناتے. ہم تو اس کو غم کا سال سمجھتے ہیں، غم کرتے ہیں. اور غم اس بات پر کرتے ہیں کہ پورا سال غفلت اور سستی میں گزر گیا، اللہ رسول کی نافرمانیوں میں، گناہوں میں گزر گیا. اللہ کو ویسے راضی نہیں کر سکے جیسے راضی کرنے کا اس کا حق تھا، یا دین اور دنیا کا اتنا کام نہیں کر سکے جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس لیے ہم غم مناتے ہیں. اور ویسے بھی ہر سال ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو کر ہمیں قبر کے مزید قریب کر دیتا ہے. قبر کے، آخرت کے ہم مزید قریب ہو جاتے ہیں. اب ہماری قبر ہمارے اور قریب آ گئی، آخرت ہمارے اور قریب آ گئی. کتنے ہمارے بھائی ہیں جو 2023 میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں. اور کتنے ہمارے بھائی ہیں جو آج 2024 میں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کل وہ ہمارے ساتھ یا ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، قبروں میں ہوں گے. تو یہ کوئی خوشی کی چیز ہے؟ یہ تو غم کرنے کی چیز ہے. آدمی کو سوچنا چاہیے اللہ عمر گھٹتی جا رہی، بہت تیزی کے ساتھ عمر گھٹتی جا رہی ہے، میں جلدی جلدی کوئی آخرت کی تیاری کر لوں، اللہ کر لوں، قضاء عمری کر لوں، کوئی نیک کام کر لوں تاکہ میری آخرت آباد ہو جائے. 2023 میں میرے دوستو کتنے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کو کھو چکے، کتنی بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کو کھو چکی، کتنے شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کو کھو چکے، اور کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو کھو چکی، اور کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو کھو چکے، اور کتنی اولادیں جو اپنے ماں باپ کو کھو چکے. تو یہ خوشی کی چیز ہے. اور جس طرح وہ ہم سے جدا ہو گئے، بہت جلد ہم بھی ان سے جدا ہونے والے ہیں. اس لیے میرے عزیزو یہ چیزیں خوشیاں منانے کی نہیں ہیں، اچھلنے کی، کودنے کی، تھرکنے کی نہیں ہیں، محاسبہ کرنے کی چیز ہے. محاسبہ کیجئے، اپنا حساب کیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. سر جوڑ کر بیٹھنے کا وقت ہے، حساب لینے کا وقت ہے، محاسبہ کرنے کا وقت ہے، زندگی کے لمحات کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے دوستو زندگی کے جو کچھ لمحات باقی بچے ہیں ان کی قدر کریں. نیا سال شروع ہو رہا ہے تو نئے سال پر ایک نیا عزم کریں، ایک نیا ارادہ کریں. اللہ جس طرح 2024 غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ گزر گیا، اس سال کو انشاءاللہ اس طرح گزرنے نہیں دوں گا. ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ارادے کے ساتھ، ایک نئی پلاننگ کے ساتھ اپنی زندگی کا اور نئے سال کا آغاز کریں. جیسے مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بڑا پیارا شعر کہا تھا، آسی یہ غنیمت ہیں تیری عمر کے لمحے، آسی
یہ غنیمت ہیں تیری عمر کے لمحے، وہ کام کر اب تجھ کو جو کرنا ہے یہاں آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔